لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے قرآن مقدس میں ایک ہی صورت میں تقریباً 5 مقامات پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، قسمیہ بات ہے کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو آسان کر دیا ہے، للذکر، ذکر کے لیے، تذکیر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّکِرٍ، ہے کوئی اس کائنات میں جو قرآن مقدس کو سیکھنے کے لیے آئے اور قرآن مقدس سکھانے والے موجود نہ ہوں؟ جو بھی سیکھنے کے لیے آئے گا تو قرآن مقدس اتنا عام فہم ہے کہ اس کو سیکھنے والا اگر خلوص دل سے سیکھنے کی کوشش کرے قرآن مقدس سمجھ آ سکتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کا ایک چیلنج ہے، اور قرآن مقدس یہ معجزہ ہے۔ قرآن مقدس یہ آسان ترین کتاب ہے اور لاریب کتاب ہے، کائنات کی سب سے عظیم کتاب بھی ہے اور کائنات کی سب سے سہل ترین کتاب بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن مقدس کے علم کو سمجھانے کے لیے یا قرآن مقدس میں جو کئی 100 آیات ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے، اس میں طلاق کے مسائل ہیں، اس میں نکاح کے مسائل ہیں، اس میں وراثت کے مسائل ہیں، اس کے لیے یقیناً بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ تو تذکیر کا جو پہلو ہے وہ نصیحت سے ہے، وہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ قائم رکھنے کے لیے وہ پہلو قرآن مقدس کا بالکل آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو سننا ہے اور سمجھنا ہے، لیکن تدبر کے لیے اور قرآن مقدس کی تفسیر کے لیے اور قرآن کے علم کے سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے آپ کو واقعی بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ لیکن جو تعلق تذکیر کا ہے وہ بہت آسان ہے۔ اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ مجھے نصیحت کی تھی، تو آپ نے فرمایا آپ اس طرح کرو کہ قرآن مقدس میں جو آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے آپ ان کو سنو، ان کو پڑھو، ان کی تلاوت کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نصیحت ان آیات میں موجود ہے جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے۔ یہودی اپنے آپ کو یہودی ہادو کے خطاب سے پہچانے جاتے تھے، عیسائی اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، لیکن مومنوں کا ایک لقب ہے مسلمانوں کا، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 89 ٹائم یا ایھا الذین آمنوا سے قرآنی آیات کو شروع کیا ہے۔ یقیناً قرآن کا اول مخاطب انسان ہی ہے، قرآن جب خطاب کرتا ہے تو انسان سے خطاب کرتا ہے، لیکن جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے اٹ مینس کہ کوئی اسپیشل حکم دیا جا رہا ہے، کچھ اسپیشل انسٹرکشن دی جا رہی ہیں اپنے ماننے والوں کو، تاکہ ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کے اخلاق میں، ان کے معاملات میں ایسی بہتری ہو کہ وہ دنیا میں اگر زبان سے تبلیغ کسی جگہ پہ نہ بھی کر سکے تو ان کا کردار ایسا باوقار ہونا چاہیے کہ لوگ ان کے کردار سے متاثر ہو کے اسلام کا تاثر لیں اور اسلام کو قبول کریں۔ اس سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 جو ویری فرسٹ ٹائم قرآن مقدس میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوا ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تم نے ابھی نماز کا حکم نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں،
بلکہ سب سے پہلے تمہارے دلوں میں میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا لا تقولوا رائنا، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان کی محفل مجلس میں مخاطب ہونا ہے تو آپ نے رائنا نہیں کہنا، کیونکہ یہودی اس کا معنی غلط لیتے تھے۔ اس میں ایک طرف وہ اہانت کا پہلو لیتے تھے اور دوسری طرف شرک کا بھی کوئی پہلو لیتے تھے۔ رائنا مینس کہ رائنا کہتے کہ آئے ہمارے نگران، نگران تو اللہ کی ذات ہے، اور رائنا نعوذ باللہ کچھ چرواہے کی نسبت کرتے، تو اللہ رب العزت نے اس ورڈ کو ہی ریپلیس کر دیا اور فرمایا کہ تم نے رائنا نہیں کہنا، تمہاری نیت ایک طرف، تمہاری عقیدت ایک طرف، تمہارے دل میں میرے نبی کی محبت ایک طرف، لیکن الفاظ کا چناؤ بھی میرے محبوب کے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ فرمایا انظر نہ کہنا ہے۔ تو قرآن مقدس کا مومنوں سے جو پہلا خطاب ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ ایسے چناؤ کیے جائیں کہ دنیا کے سب سے مہذب ترین الفاظ ہوں اور ادب کے پیمانے پہ سب سے اوپر ہونے چاہیے، ایسے الفاظ میرے محبوب پیغمبر کے لیے چناؤ کریں۔ اسے آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایماندارو، اللہ سے مدد لینے کا اور اللہ کی مدد اپنے پاس پہنچانے کا جو طریقہ ہے، اور سب سے مقبول طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم صبر کرو۔ مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ جب صبر کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کی شکوے شکایت مخلوق کے سامنے نہیں کیے جاتے، بے صبری نہیں کی جاتی، وتواصوا بالصبر، بلکہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے، تو یہ جو صبر ہے یہ خود اللہ کی امداد لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس صبر فرمایا صبر کے ذریعے امداد لو، توحید پہ جمے رہو، قبر کے ذریعے نہیں، کیونکہ اس سے تو آپ توحید سے نکل جاؤ گے۔ قبور کے ذریعے امداد نہیں لینی بلکہ صبر کے ذریعے امداد لینی ہے۔ جب بندہ اپنے دکھوں کی کہانیاں جا کے مردوں کو سناتا ہے، اپنی پریشانیوں کا اور اپنے غم کے احوال ان کو جا کے سنانے کی کوشش کرتا ہے جن کو دنیا سے گئے ہوئے بھی کئی 100 سال گزر چکے ہوں، تو یہ صبر نہیں، بے صبری ہے، یہ اللہ کا شکر نہیں، یہ شکوہ ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی منع فرما دیا کہ آپ نے صبر کے ذریعے امداد لینی ہے، اور اگلے لفظ میں فرمایا کہ والصلاۃ، نماز کے ذریعے، اللہ کے دربار میں جھک کے، اللہ کے دربار میں سجدے کر کے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی نماز کے بعد، تو یہ اللہ کی امداد لینے کے دو بہت بڑے ذرائع ہیں، اٹ مینس کہ دو بہت بڑے وسیلے ہیں اللہ کی امداد کو اپنے پاس لانے کے لیے اور اللہ کی نصرت پانے کے لیے، اللہ کی مدد پانے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک صبر ہے اور دوسرا نماز ہے۔ آگے چل کے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایماندارو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے، اب حلال کھانا ہے، کیونکہ حرام کھانے سے تمہارے اندر جو ایمان ہے وہ صحیح طرح اپنی جگہ نہیں پا سکے گا، تو آپ نے حرام سے بھی بچنا ہے۔ اور فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے بھی فرض کیے گئے ہیں، وہ تم نے روزے بھی رکھنے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی ناجائز قتل کر دے تو تم نے اس کا قصاص بھی لینا ہے تاکہ معاشرے میں امن بھی قائم ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت مختلف مقامات پہ مختلف خطابات کیے مومنوں سے تاکہ ان کے اندر جو ایمان کی اصل سطح ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا حرام بھی نہیں کھانا تم لوگوں نے، اور تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یتیموں کا مال بھی نہیں کھانا۔ اور اس کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں ایماندارو ادخلوا فی السلم کافہ، صرف مسجد تک مومن نہیں رہنا بلکہ منڈی میں تجارت کے لیے جاؤ تو اسلامی اصولوں کے مطابق، زراعت کرو اسلامی اصولوں کے مطابق، شادی بیاہ کرو شریعت کے اصولوں کے مطابق، تو اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل کر دو۔ تمہاری زندگی کا کوئی معاملہ ہو، تمہاری زندگی کا کوئی ہی ایسا کام ہو،
وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے سارا خرچ نہ کرو، اس میں سے کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور خرچ کرنے کے بعد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو لوگوں پہ احسان جتلا کے ضائع مت کرو، بلکہ صدقات کرنے کے بعد ان کی حفاظت بھی کرو، اور جو کچھ زمین میں تم کاش کرتے ہو اور ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں اس میں سے عشر بھی ادا کرو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ رب العزت نے، تفصیل میں زیادہ میں نہیں جانا چاہتا، باقی صرف میں آپ کو ایک یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھروں میں قرآن مقدس کھولیں، ترجمے والا قرآن کھولیں، اور اس میں وہ آیت جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے وہ آپ سے خطاب ہے۔ جب آپ بھرے بازار میں جا رہے ہوں اور آپ کو کوئی بائی نیم کال کرے تو آپ کا نام نہ بھی لیا جائے، کسی اور کو بھی بلایا جائے تو آپ پیچھے مڑ کے ضرور دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا جا رہا ہے تو آپ کو اور توجہ کرنی چاہیے۔ قرآن جب بھی پڑھا جائے تو توجہ کرنی چاہیے، لیکن جب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو تو اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ آخری مرتبہ قرآن مقدس میں یا ایھا الذین آمنوا کہاں آیا؟ سورۃ تحریم میں۔ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو۔ پیچھے فرمایا کہ تم نے جب جمعے کی اذان ہو تو جلدی آ جانا ہے، اور بھی کئی احکامات اللہ کریم نے اسی کتاب سے دیے، لیکن لاسٹ ٹائم جو اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا، وہ سورۃ تحریم میں فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تمہارے دلوں میں نبی پاک کی محبت بھی ہے، تمہارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی عقیدت بھی ہے، تم توحیدی بھی ہو، تم جناب انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہو، تم جہاد بھی کرتے ہو، تم صوفی بھی ہو، تم جناب صدقات بھی کرنے والے ہو، تم نمازی، تم متقی، تم حاجی، تم سخی، تم جناب سب کچھ کرتے ہو، تم رات کو اٹھ کے عبادت بھی کرتے ہو، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے دربار میں کامل توبہ کیجیے، اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگیے، اللہ کے دربار میں شرمندگی کیجیے اور ان گناہوں پہ آنسو بہائیے، اور آئندہ طور پہ اللہ سے وعدہ کیجیے کہ ہم ان گناہوں کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ یہ آخری مرتبہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کے بعد اللہ کریم نے جو خطاب کیا ہے انسانوں سے وہ بڑی دلچسپ مرحلہ ہے، وہ تیسواں پارہ ہے۔ وہاں اللہ کریم یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کر رہے، وہاں اللہ کریم فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں نے تجھے بہت سمجھایا، بہت سے قرآنی آیات، دلائل عقلی نقلی دلائل وحی سب کچھ کیا، بے شمار دلائل دیے، اگر اب بھی تو نہیں سدھرا تو میں تجھے کہہ رہا ہوں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اللہ رب العزت کے دین سے، اس کی توحید سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اب بھی تیرے پاس چانس ہے کہ تو واپس آ جا۔ تو یہ قرآن مقدس کا جو یہ انداز ہے، اس کو بھی آپ بغور تلاوت کیجئے، سمجھیے اور کوشش کیجئے کہ اس پہ ہم عمل پیرا ہوں، تاکہ ہم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔